وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ حال ہی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے ہیں اور بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ السلام علیکم جناب میر سرفراز بگٹی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پر۔ آج آپ کی مصروفیت بہت زیادہ تھی، پہلے آپ نے وزیر اعظم کے حلف میں شرکت کی، پھر آپ کی بلوچستان روانگی بھی ہے۔ ویژن کیا ہے آپ کا بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا، سیکیورٹی کا ہے، تو ان دو مسائل سے کس طرح نمٹیں گے آپ سر؟ دیکھیے، بلوچستان کی یہ بات درست ہے آپ کو، میں جس مسئلے کو سب سے زیادہ پرائرٹی دینا چاہتا ہوں وہ گورننس کا ہے جی۔ گورننس کے بعد سیکیورٹی کا ہے، اور چونکہ گورننس اگر امپروو ہوگی تو سیکیورٹی کے امپروو ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں ماضی پہ رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو گورننس کے ماڈل تھے وہ انسرجنٹس کو یا مسکرینٹس کو کمپلیمنٹ کرتے تھے رادر اس کو روکنے کے لیے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ایک ویژن ہے ہمارا، ہم ایک ٹیم بن کے اپنی کیبنٹ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ گورننس کا کوئی ایسا ماڈل انٹروڈیوس کریں گے یا ایٹ لیسٹ اسٹارٹ لیں گے کہ جو بہتری کی طرف جائے گا۔ اسپیشلی جو ہم سے پہلے جو چیف منسٹر گزرے ان میں سے کسی نے اگر کوئی اچھا انیشیٹو لیا، اسپیشلی جان کمال صاحب کے کچھ انیشیٹو تھے، تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی کنٹینیو کریں گے۔ کچھ اور کسی نے میر قدوس بنیر صاحب نے لیے یا کسی اور نے، جس نے بھی اچھا انیشیٹو لیا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے لوگ، خاص طور پہ وہ بلوچستانی جو گرمی میں جھلستا ہے، سردی میں ٹھٹرتا ہے، اور جس کا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، جس کو ہسپتال کی فیسلٹی نہیں ہے، انفراسٹرکچر ہے، تو ظاہر ہے بڑے محدود وسائل ہیں، لیکن یہ طے ہونا بات کر لیا ہم نے کہ یہ جو وسائل ہیں یہ کم سے کم جو ہے نا وہ 80% 70% کرپشن کی نظر نہیں ہوں گے۔ جو پیسے اسٹیٹ اپنے ٹیکس پیئر سے لگا رہی ہوتی ہے، کوشش کریں گے کہ وہ مکمل طور پہ تو حضرت عمر کے زمانے میں ہم نہیں ہیں اور بلوچستان کے کانٹیکس میں، لیکن بددیانتی نہیں کریں گے۔ غلطی ہو سکتی ہے، بدنیتی یا بددیانتی نہیں کریں گے۔ یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ غلطی ہو سکتی ہے لیکن بدنیتی یا بددیانتی نہیں کریں گے۔ اب ذرا سیکیورٹی مسائل کے حوالے سے بتا دیجیے، آپ ماشاءاللہ سن آف دا سوائل ہیں، اپنے اوپر بھی آپ نے بہت سے اٹیکس برداشت کیے ہیں، تو بلوچستان میں جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں وہ کس طرح سے جو پروونشل حکومت ہے ان سے نمٹے گی، خاص طور پہ جو بلوچستان میں ملٹری ڈپلائڈ ہے، فوج ڈپلائڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ مل کے، پھر درمیان میں دھرنے آتے رہے، لاپتہ افراد کے معاملات ہیں، بلوچستان کے دیگر مسائل ہیں، مہارنگ بلوچ کا ایک دھرنا آ رہا، تو ان معاملات سے کس طرح نمٹیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے ذکر کیا جن حملوں کا، جن لوگوں نے مجھ پہ حملے کیے، میں ان سب کو معاف کر رہا ہوں، اور میرا کوئی بدلے کی نیت نہیں ہے کہ میں نے کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مین اسٹریم ہوں، لوگ واپس آئیں۔ کوئی بھی کانفلکٹ ہے اور اگر وہ ریزالو ہوتا ہے ڈائیلاگ سے، پیسفل طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ان ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ کی رٹ ہے یا سٹیزنز کی سیکورٹی ہے یا نیشنل ایسٹس کی سیکورٹی ہے، وہ بھی ہماری پرائرٹی ہے، وہ بھی کانسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں۔ تو رہی جہاں تک بات مہارنگ بلوچ صاحبہ کی آپ نے بات کی، دیکھیے نیریٹیوز ہے، کوئی ایکسٹریم نیریٹیو ہو سکتا ہے، لیکن رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو سٹ جو ہے وہ ہر سٹیزن کا حق ہے، اور ہم اس ایکسرسائز کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی اس صورت میں کہ اگر پبلک کو، عام پبلک کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ ڈائیلاگ کے ساتھ پیسفل طریقے سے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کی ہے، چاہے وہ حکومت کی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن پارلیمنٹری پالیٹکس پہ بلیو کرتی ہے، ہم سب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے بلوچستان کے کانٹیکس میں، اور جتنی بھی جماعتیں ہیں بلوچستان کی ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک، اب ذرا گورننس کے بارے میں کچھ مزید بات ہو جائے۔ ابھی آپ نے گوادر کا وزٹ کیا ہے، گوادر بالکل آفت زدہ ہو چکا ہے بلوچستان میں بارشوں کی وجہ سے، تو یہ چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں فوراً ہی اپنا منصب سنبھالتے ہی۔ گوادر کی صورتحال کیا ہے؟ بلوچستان بھر کے دیگر علاقوں میں بارشوں سے نمٹنے کے لیے احکامات کیا آپ نے دیے ہیں آپ کے گورننس کے حوالے سے؟ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ یسٹرڈے اٹ واز مائی فرسٹ ڈے، جی، تو میں نے پہلے دن ہی گوادر گیا تھا، اور گوادر میں نے وزٹ کیا ہے، صرف ڈی سی کمپلیکس کا وزٹ کر کے واپس نہیں آیا ہوں۔ I went to the streets of گوادر، I met common people، دکانداروں سے میں ملا ہوں، اور میں نے وہاں پر سچویشن دیکھی ہے۔ ہماری حکومت مشینری نے، پی ڈی ایم اے نے، ڈپٹی کمشنر نے، ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے، پھر بالخصوص پاکستان کی فوج نے ہمارے لوگوں کی مدد کی ہے، ریسکیو میں بھی مدد کی ہے۔ ابھی جہاں جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ
कि घुटने तक पानी एक जगह खड़ा था, वहां पर मेरा एक फौजी जवान जो है वो खड़ा होकर पानी निकाल रहा था। तो जिसने भी इसमें किरदार अदा किया है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है। कल तक का मैंने आज तक का टाइम दिया था पानी निकालने का, होपफुली अभी तक निकल गया होगा, बिकॉज मैंने DGPDMA को भी और चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने गुजारिश की कि आप खुद वहां पे रहें, मॉनिटर करें, बिकॉज आप हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर करेंगे तो नीचे वाले जो है वो काम जरा परफेक्शन से करेंगे और क्विक करेंगे। तो हम पानी भी निकालेंगे हमने, और फिर मेरा तरीकाकार ये है कि मैं हर काम में टाइम फ्रेम जरूर फिक्स करता हूँ। तो मैंने टाइम फ्रेम रखा है फॉर कंपनसेशन 21 डेज। एक दिन चला गया, 20 दिन रह गए, तो हम 20th डे पे अपने लोगों को कंपनसेट करेंगे जिनको नुकसान हुआ है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे, फिर आपकी मसरूफियात भी हैं, आपने जाना भी है। आज आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी शामिल थे, तो बतौर वज़ीर आला बलोचिस्तान आपकी कितनी सपोर्ट रहेगी विफाक को, और विफाक से आपकी डिमांड्स क्या होंगी, विफाक से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, और बतौर CM बलोचिस्तान विफाक को सपोर्ट कितना करेंगे आप, खासतौर पर जो CPEC के मामलात हैं? CPEC देखिए, एक तो वफाक के साथ जो मामलात हैं, हम वफाक के एक मजबूत इकाई के तौर पे उभरेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपने जो हमारे राइट्स हैं जो वफाक की तरफ होंगे उनके लिए भी हम बड़े फर्म रहेंगे, बड़े पोलाइट रहेंगे। हम कोई खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहेंगे कि प्रोविंसेस में और फेडरेशन में एक डिवीजन नजर आए, लेकिन साथ साथ हमारी ये ख्वाहिश जरूर होगी कि जो कॉमन बलूचिस्तानी है उसका जो हक है वो हक इस बुनियाद पे कोई ना ले जाए कि यहाँ से उनकी कोई वॉइस ही ना बने। हम एक मजबूत और तवाना वॉइस बनेंगे और इंशाल्लाह ताला वफाक के साथ एक मजबूत इकाई के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब हमसे एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे।